ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، اس وقت میں ہم دین کی نسبت سے یہاں جمع ہیں. دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے، مجھے اخلاص کے ساتھ کچھ کہنے کی اور آپ لوگوں کو اخلاص کے ساتھ کچھ سننے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے تو میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے بچے اور کچھ جوان بھی مسجد میں ابھی عصر میں بھی اور ابھی بھی میں نے سنا، دل پر بڑا گراں گزرا کہ مسجد خدا کا گھر ہے لیکن ہم بڑی بلند آواز سے اس میں بات کر رہے تھے. ایک شور کا سما بنا ہوا تھا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کا گھر ہے. مجھے بتاؤ کہ اگر ہمارے گھر میں پورے محلے کے لوگ جمع ہو کر آنگن میں شور مچائیں تو کیا ہمیں اچھا لگے گا؟ ہم تالی بجائیں گے کہ واہ کیا خوب ہے، سارے لوگ میرے گھر آ کے ناچ رہے ہیں. ہم لڑیں گے ان سے، گالی گلوچ کریں گے، گھر سے نکالنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ کہ انہوں نے ہمارے گھر میں آ کر شور مچایا. تو کیا خدا کا گھر اتنا لاوارث ہے کہ پورا محلہ جمع ہو کر اس میں شور مچائے اور اللہ تعالیٰ کچھ نہ کہے؟ یہ بہت بری چیز ہے، بڑی نامناسب بات ہے. ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جب مسجد کے اندر شور کیا جاتا ہے تو اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور شور کرنے والے سے جا کر کہتا ہے اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست خاموش ہو جا. اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے تو وہ فرشتہ چلا جاتا ہے، اور اگر وہ پھر شور مچاتا ہے پھر اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست خاموش ہو جا. اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے تو فرشتہ چلا جاتا ہے، اور وہ پھر بھی شور مچاتا ہے تو فرشتہ تیسری بار آتا ہے اور کہتا ہے اسکت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن اب تو چپ مت. یہ بڑی لعنت اور بڑی ملامت کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم مسجد میں بلند آواز سے بات کریں. مسجد خدا کا گھر ہے، اور جہاں مسجد بن جاتی ہے وہاں نہ نشہ کیا جا سکتا ہے، نہ بیڑی پی جا سکتی ہے، نہ جھگڑا کیا جا سکتا ہے، نہ چوری کی جا سکتی ہے. قیامت تک نہ وہاں بلند آواز سے بات کی جا سکتی. یہ خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر کا احترام ہم سب پر لازم ہے. اس لیے کبھی بھی کسی موقع سے مسجد میں شور نہیں مچانا چاہیے. بچے اگر شور کریں انہیں منع کرنا چاہیے. دوستوں اور بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا
اور ان کی کہی ہوئی بات کے اوپر چلنا۔ ایک ایمان والے کا ہر کام، ہر نقل و حرکت، اس کا ہر فعل، اس کا چلنا، اس کا کمانا، اس کا تجارت کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کا زندہ رہنا، اس کا مرنا، اس کا بیاہ و شادی کرنا، حتیٰ کہ اس سے کسی سے جھگڑا کرنا، یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میرا ہر کام تیری رضا کے لیے۔ مسلمان کا نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ میں کسی سے جھگڑا بھی کروں گا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں تجارت کروں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں پیسہ کماؤں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں بیان کروں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں بیان سنوں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں دین سیکھوں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں چلہ 4 مہینے میں جاؤں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں۔ اگر اللہ نے دل میں ایمان دیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے واسطے کیا جائے۔ سچا اور پکا مومن وہ ہے جو اپنا ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، دنیا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، برادری کی دباؤ میں نہیں، سماج کے دباؤ میں نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اس کا نعرہ ہونا چاہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو کچھ ہے رب العالمین کے لیے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو اپنی نیتیں درست کریں کہ آج کی مجلس میں جو دین کی بات کہی جائے گی میں اس کو اللہ کے لیے سنوں گا، اور اگر ان باتوں پر پہلے سے میرے اوپر عمل ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر کوئی ایسی نئی بات آئے گی جو میرے علم میں نہیں تھی تو آج کے بعد پکا ارادہ کرتا ہوں کہ اس مجلس کے بعد اس بات کو پلے باندھوں گا اور اس پر عمل کروں گا۔ اس لیے ہمیں اپنی نیتیں صحیح درست کرنی چاہیے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ جو کچھ ہے دنیا میں، زمین و آسمان میں، یہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کچھ بنائے یا بگاڑے۔ اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچائے۔ اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ آسمانوں سے بارش برسائے، زمین سے غلہ اگائے، آندھیاں بھیجے، طوفان بھیجے، سمندروں میں پانی رکھے، پانی میں فرق ہو۔ یہ سارا کا سارا نظام اللہ رب العزت چلاتے ہیں اور اللہ ہی اس کے مالک ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں تمہیں نظر آ رہا ہے، جو کچھ آسمانوں میں تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ بلند و بالا آسمان، ان آسمانوں میں ستارے سے ایک کمکمے، یہ چاند، یہ سورج، یہ تپش، یہ گرمی، یہ بارش، یہ آندھیاں، سب کا سب بنانے والا اللہ ہے۔ اس بات کا ایمان اور عقیدہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں کہ وہ مجھے نفع یا نقصان پہنچا دے۔ اور اللہ نے جو کچھ بنایا ہے بڑا نرالا بنایا ہے، بڑا البیلی چیز بنائی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ بلند بالا آسمان کس نے بنایا ہے؟ یہ ساتوں آسمان اور یہ ساتوں زمین اللہ نے بنائی ہے۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا، اس طرح تہ در تہ اللہ نے بنایا ہے۔ طباق، طباق تھال کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں جو تھال ہوتا ہے، ایک بڑا تھال، پھر اس سے چھوٹا تھال، پھر اس سے چھوٹا تھال، پھر اس سے چھوٹا تھال، اس کو طباق کہتے ہیں۔ یعنی ایک آسمان، پھر اس کے اوپر آسمان، پھر اس کے اوپر آسمان، یہ 7 آسمان بنانے والی ذات کون ہے؟ اور پھر کیسا خوبصورت بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا۔ ہمیں کہتے ہیں اللہ میاں ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اے لوگو آسمان کو دیکھو، اس کے ستاروں کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند دیکھو، ان کی تپش اور روشنی کو دیکھو، ستاروں کی کمکماہٹ دیکھو، اور پھر دیکھو کہ کیا اللہ نے بنانے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ من تفاوت، کیا اللہ نے کوئی چیز کمزور بنائی ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے کسی چیز کو غلط طریقے سے بنایا ہے؟ تمہارے یہاں پلمبر، تمہارے یہاں کوئی انجینئر ایک مسجد بناتا ہے، ایک مکان بناتا ہے، 10 لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے، یہ پلر یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے، اس کی اونچائی اتنی نہیں اتنی۔ 10 لوگ آئیں گے، 10 کے 10 لوگ اس میں کمی نکالیں گے اور الگ الگ کمی نکالیں گے۔ اللہ میاں کہتے ہیں ہے تمہارے اندر اگر کمی نکالنے کی طاقت تو هل ترى من فطور، کیا اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیز میں تمہیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ اللہ میاں کہتے ہیں ہو سکتا ہے تمہیں صحیح نہ دکھ رہا ہو، اپنی آنکھوں کو ٹھیک سے صاف کرو، فرجع البصر، آنکھیں نیچی لاؤ، آنکھوں کو تندرست کرو، اس ایک دم انرجی لاؤ آنکھوں کی واپس، فرجع البصر۔ دوسری بار دیکھو تمہیں کوئی اللہ کے آسمان میں کمی نظر آ رہی ہے؟ اللہ میاں کہتے ہیں ہو سکتا ہے ابھی بھی تمہاری آنکھیں صاف نہ ہوئی ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی کمی نظر آ رہی، فرجع البصر، تیسری بار دیکھو۔ اللہ میاں کہتے ہیں جتنی مرتبہ دیکھو گے تمہاری نگاہیں ذلیل اور رسوا ہو کر لوٹ آئیں گی، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی کمی نہیں پاؤ گے۔ فرجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور پہلے آسمان کو اللہ نے ستاروں سے خوبصورت بنایا ہے۔ یا تم اتنا بھاری بھرکم پہلے آسمان بنانا بغیر کسی ستون کے، پھر اس میں قمقمے لگانا کسی انسان کے بس کی بات ہے؟ نہیں۔ اللہ میاں ہے، یہ جو کچھ بنایا اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ میاں پانی برساتے ہیں، وہی پانی جو بادلوں سے نکلتا ہے انگور کے کھیت میں جا کر انگور اگاتا ہے، وہی پانی اگر کیلے کے کھیت میں جاتا ہے اسی پانی سے کیلا نکلتا ہے، وہی پانی گیہوں کی فصل میں جائے گا اس سے گیہوں نکلے گا، وہی پانی گائے پیے گی دودھ نکلے گا، وہی پانی سانپ پیے گا زہر نکلے گا، وہی پانی اگر کوئی انسان پیے گا تو تھوک نکلے گا۔ یہ پانی کے مختلف روپ دینے والی ذات کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات۔ یہ پانی کو مختلف روپ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ بارش ہوتی ہے، تمہارے کھیتوں میں ککڑی ہوتی ہے، ککڑی کو کاٹ کر دیکھو اس میں اس خوبصورتی کے ساتھ بیج کس نے جمائے؟ تم نے جمائے۔ اندر بہترین خوبصورت بیج ڈالنے والی ذات، کوئی انجینئر اندر گیا تھا، کوئی ماہر فن اندر گیا تھا جس نے ان بیجوں کو اس خوبصورتی سے سجایا ہے؟ کس نے سجایا؟ تم خربوزہ پھوڑو، خربوزے کو چیر کر دیکھو اس میں خوبصورت بیج کس نے جمائے؟ اللہ نے جمائے۔ یہ خوبصورت بنا ہے، تم ان بیجوں کو نکال کر دوبارہ اس جگہ پر نہیں جما سکتے۔ یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ کہ اللہ چلا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔
اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ یہ ایمان ہے ہم مسلمانوں کا کہ جو کچھ بنایا اللہ نے بنایا، جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے اس نظام کو چلاتے رہیں گے، اور جب نہ چاہیں گے اس نظام کو درہم برہم کر دیں گے۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اے مسلمانوں، تم یہ کہو کہ جو کچھ آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا۔ مصیبت اللہ دیتے ہیں، آسانیاں اللہ دیتے ہیں، خوشیاں اللہ دیتے ہیں، غمی اللہ دیتے ہیں۔ کوئی اور کسی میں طاقت نہیں کہ وہ ہمیں چھوٹے سی چھوٹی تکلیف پہنچا سکتا۔ اللہ اگر چاہ لے کہ بندے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، پورا سماج، پورا معاشرہ، پورا محلہ، علاقہ اس کو نقصان پہنچانا چاہے، قسم خدا کی اس کو ذرے برابر بھی ایذا نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں، عزتیں اور ذلتیں اللہ کے ہاتھ میں۔ یہاں دنیا چاہ کر کے بھی کسی کو عزیز نے عزت دار نہیں بنا سکتی، اور دنیا ہزار چاہ کر کسی کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ اس لیے اب مسلمانوں کا یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کی ذات سے، اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ جو کچھ چل رہا ہے اللہ کے حکم سے، ہوائیں اور طوفان اللہ کے حکم سے، بارشیں اللہ کے حکم سے، بچے اللہ کے حکم سے، ایک نعرہ ہے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں اس نعرے میں سچے رہو، اس بات میں سچے رہو۔ یہ نہیں کہ تم نے کوئی ہوتا دیکھ کر اپنا دیکھیے، انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایمان کے علاوہ بندے کے پاس اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اگر انسان مرتے ہوئے اپنا ایمان بچا لیا اور دنیا کی ساری دولتیں لٹا دی تب بھی سستا سودا ہے، اور اگر اس نے دنیا پوری کما لی، اس نے خوب تعیش کے سامان فراہم کر لیے، لیکن ایمان نہیں بچا سکا تو پھر وہ انسان انتہائی گھاٹے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کا کبھی سودا مت کرنا۔ ایمان ہماری مایا ہے، ایمان ہمارا سرمایہ ہے، ایمان ہمارا سب کچھ ہے۔ جس دل کے اندر ایمان ہوگا، اللہ سے ہونے کا یقین و اعتقاد ہوگا، اس کا کوئی چیز کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں لیکن اس کے دل کا ایمان اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے لوگوں، تمہارے اوپر حالات آئیں گے، تمہارے اوپر حالات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، اذیتیں پہنچیں گی، اپنے پرائے ہوں گے، لیکن صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ میاں کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ میاں کہتے ہیں میں تمہیں ڈرا کر آزماؤں گا، میں تمہارا امتحان لوں گا، تمہیں ڈرا کر، تمہارے اوپر دشمن کو مسلط کر کے تمہارے امتحان لوں گا، تمہارے اوپر فقر و فاقہ کو مسلط کر کے امتحان لوں گا۔ خبردار اپنے ایمان کا سمجھوتا مت کرنا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈرا کر تمہارا امتحان لوں گا کہ تم اللہ کے کتنے ہو اور غیر اللہ کے کتنے ہو۔ وَالْجُوعِ، اور تمہارے اوپر بھوک مسلط کی جائے گی، کھانے کے سامان کم کر دیا جائے گا، بارشیں بند کر دی جائیں گی، کھیت کھلیان کو ختم کر کے تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اس پر صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ اس وقت بھی تمہارا یہی نعرہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ مال ہوتے ہوئے پال رہا تھا وہ اللہ مال چھین کر بھی پالنے پر قادر ہے، جو اللہ کھانا کھلا کر پالنے پر قادر ہے وہ اللہ کھانا چھین کر بھی پالنے پر قادر ہے۔
تو من الخوف والجوع ونقص من الاموال، اور تمہارے مالوں میں کمی کر کے اللہ میاں تمہیں آزمائیں گے. تم تجارت کرو گے، سامان خریدو گے، مہنگا سامان خریدو گے، وہ لے کر کہیں منڈی میں جاؤ گے، منڈی کے بھاؤ گر چکے ہوں گے. جس مال کو تم اس میں بہت نفع کمانا چاہتے تھے، لیکن اس میں تمہارے لیے کیا ہو گیا؟ گھاٹا پڑ گیا ہے. یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے. اس پر بھی اللہ کی اپنے اللہ کے ساتھ ایمان و اعتقاد رکھنا، اپنے ایمان کو مت بیچنا، جھوٹ مت بولنا، غلط تجارتیں مت کرنا. اور تمہارا جوان بیٹا تم سے چھین لیا جائے گا، تمہارے بھائی کا انتقال ہو جائے گا، بچیوں کو انتقال ہو جائے گا، رشتہ داروں کا انتقال ہوگا، اور یہ اصل میں آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی. تم کھیت میں بیج بو گے، اللہ میاں اس بیج کو نیست نابود کر دیں گے، اس میں نقصان کریں گے. تم اس وقت بھی کہنا کہ نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں. میرے بھائی، اصل میں اللہ میاں ہمیں چیک کرنا چاہتے ہیں کہ تم کتنے اپنے نعرے میں سچے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ میاں کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ان حالات میں کہ ایک آدمی کے اوپر آفتیں آ گئی، بیماریاں آ گئی، جوان بیٹا گھر میں بیمار ہے، قرضہ ہو گیا، کھیتی خراب ہو گئی، مال ضائع ہو گیا، دنیا کی آفتیں آ گئی، بیماریوں نے گھیر لیا، مصیبتوں نے اس کا احاطہ کر لیا. اس وقت بھی وہ کہہ رہا ہے اگر مجھے آسانی دے گا تو اللہ ہی دے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے گا. ان مع العسر یسرا. آج اللہ نے تنگی دی ہے، کل اللہ میاں مجھے آسانی بھی دے گا. شکوے شکایت مت کرنا، بے ایمانی پر مت اترانا، اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے کہیں اور مت چلے جانا. جب بھی جانا اللہ کے حضور جانا، توبہ و تائب اللہ کے سامنے کرنا. میرے بھائیوں، آج ہم مسلمان کہاں ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے؟ کیا چھوٹی سی مصیبت پر ہم اپنے ایمان کو نہیں بیچ دیتے؟ چھوٹی سی بیماری آ جائے گی، ہم اس میں کیا کیا نہیں کرتے، خلاف شریعت کام، کیا کیا خرافات ہمارے بیچ نہیں پائے جاتے. اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کتنے ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں. کیا ہم اللہ کی آزمائش اور ایمان پر کھڑے ہیں؟ اللہ میاں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے مسلمانوں، تم پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ اور شیطان کی ڈگر پر مت چلو. شیطان تمہارا مسلمان نہیں رہتے ہو. پھر کیا ہوتا ہے کہ بیماری تمہیں گھیر دیتی ہے، تم مسلمان نہیں رہتے ہو. نماز مسجد میں پڑھتے ہو، امام کے پیچھے پڑھتے ہو، اور جب شادی کا موقع آتا ہے کیا نکاح اسلام کے مطابق ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح ایک عبادت ہے. فَمَن رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. یہ حدیث اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤُونَةً. کیا نکاح عبادت نہیں ہے؟ نکاح عبادت ہے. نکاح ایک عبادت ہے، اور عبادت کو عبادت کے طرز پر کیا جاتا ہے. نماز ایک عبادت ہے تو ہم اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح نماز پڑھنے کا ہمیں حکم ملا ہے. روزہ ایک عبادت ہے، روزہ ہم ایسے ہی رکھیں جیسا روزہ رکھنے کا ہمیں حکم ملا ہے. صبح جلدی کھانا بند کر دیتے ہیں، پورے دن چاہے دھوپ ہو، گرمی ہو، تپش ہو، بیماری ہو، ہم کھانا پینا نہیں کرتے. جب حکم ہوتا ہے تب ہی کھانا کھاتے ہیں، تب ہی افطار کرتے ہیں. کیوں؟ عبادت ہے، اور عبادت اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق کی جاتی ہے. پھر نکاح بھی ایک عبادت ہے. نکاح میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کیوں نہیں مانا جاتا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارا نکاح، تمہاری شادی، تمہارا بیاہ، تمہاری تجارت، تمہارے یہاں موت و غم، سب کا سب اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ تمہارے گھر میں شادی کا موقع آ گیا، پوچھو علماء سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو شادی کس طرح کرنے کا حکم دیا ہے، وہی سنت طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی، جو سنت طریقے سے روگردانی کرے گا، چھوڑ دے گا، اللہ کے رسول اعلان فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کے دل میں اسلام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے قرآن اور حدیث اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانا۔ آگے آ جائے، تھوڑے آگے آ جائے، پیچھے جگہ کم ہے بھئی، آواز کم کریں، آواز ساتھی تشکیل والے ساتھی بھی آواز کم کریں، آگے خاموشی کے ساتھ آگے آ جائیں۔ آپ بولتے رہے امت تو درود شریف پڑھ لیں میں ایک بار۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل اسلام یہ ہے کہ ایک مسلمان کی ہر نقل و حرکت، اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاوے تو وہ مسلمان نظر آنا چاہیے، وہ تجارت کے میدان میں ہو مسلمان نظر آنا چاہیے، وہ بوڑھا ہو اسلام نظر آنا چاہیے، وہ جوان ہو اسلام نظر آنا چاہیے۔ بڑا افسوس اور دکھ ہوتا ہے آج ہم جب اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یاد رکھو، اصل اس قوم کا سرمایہ نوجوان ہیں۔ جب نوجوان کسی بات کو ٹھان لیتے ہیں تو پھر وہ بڑے سے بڑا کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور اسلام کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو کردار نوجوانوں کا رہا ہے وہ دوسروں کا نہیں رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کنہوں نے لبیک کہا تھا؟ قرآن کریم نوجوانوں سے خوش ہو کر کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہ لقد قلنا اذا شططا۔ یہ نوجوان یہ قوم کا سرمایہ ہے۔ انہم فتیۃ، یہ نوجوان ہوا اصل میں یوں کہ ایک ظالم بادشاہ، اس نے اسلام و ایمان اور مسلمانوں کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جہاں اسلام کے ماننے والے ملیں انہیں مار دو، انہیں ختم کر دو، اور یہاں وہ مذہب چلے گا جو ہم چاہیں۔ چند نوجوان اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت میں اسلام کو بچانا انتہائی ضروری ہے، اس وقت میں اپنے آپ کو مسلمان باقی رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے وہ بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ ان کو قرآن اصحاب کہف کہتا ہے۔
اصحاب کہف کا واقعہ، یہ لوگ غار کے اندر چلے گئے اور غار میں جا کر چھپ گئے کہ جب معاملہ شانت ہو جائے گا تو ہم لوگ واپس نکلیں گے اور واپس نکل کر اپنے اسلام کی دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے۔ یہ نوجوان جا کر ایک پہاڑ، بالکل ویران جنگل میں ایک پہاڑ میں گئے اور وہاں سو گئے، اور وہ ایسے سوئے کہ لکھا ہے قرآن کریم کے اندر واقعات ہوئے کہ وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ اللہ نے ان پر ایک نیند طاری کر دی اور وہ سوتے رہے۔ پھر قرآن نے اس کے منظر کو بیان فرمایا کہ جب نوجوان کسی کام کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جس قوم کے نوجوان بیدار ہوں، جس قوم کے نوجوان پرعزم ہوں، جس قوم کے نوجوان کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، جس قوم کے نوجوان مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں، جس قوم کے نوجوان اپنے دین پر پابند ہوں، نمازوں کے پابند ہوں اور احکام شرع کے پابند ہوں، اس قوم کو کبھی کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا۔ لیکن جس قوم کے نوجوان اوباش، بدماش اور آوارہ گردی پر اتر آئیں، جن کو مسجدوں سے کوئی تعلق نہیں، جن کی شکل و صورت سے ایسا لگتا ہے کہ یہ اسلام کے مطابق چلتے ہی نہیں ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے، ڈکیتیاں، چوریاں، چوراہوں کو آباد کرنا، چائے کی ہوٹلوں کو آباد کرنا، جس قوم کے نوجوانوں میں یہ غفلت آ جائے پھر اس قوم کو ظلم سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یاد رکھنا، اس لیے کہ قوموں کا عروج و زوال یہ نوجوانوں پر ہوتا ہے۔ جس قوم کی نوجوان نسل پرعزم ہوتی ہے وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں، اس کے ایمان کی حفاظت کا کہنا نہیں پڑتا ہے، اس کے لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج برقعے پر پابندی مت لگاؤ، اس کو کسی بات کا حکم کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نوجوان کھڑے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم لوگ، ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ اس لیے نوجوانوں کو یہ عزم اور ارادہ کرنا کہ ہماری زندگی اسلام کے مطابق گزرے۔ اگر یہ نوجوانوں نے ارادہ کر لیا تو پھر انشاءاللہ العزیز کوئی چیز ہمیں نیچے نہیں گرا سکتی۔ انہم فتیۃ آمنوا، وہ چند نوجوان جو ایمان لائے اپنے رب پر، اللہ تعالیٰ فرماتے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اذ قاموا، جب وہ دین کی محنت کے لیے کھڑے ہوئے، اذ قاموا، جب وہ دین بچانے کے لیے کھڑے ہوئے، دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ایک غار کے اندر انہوں نے مقید کر دیا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک نعرہ دیا، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔ آج بھی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ وہ اس طرح کا نعرہ لگائیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے پجاری نہیں ہے، پوجا کریں گے اللہ کی پوجا کریں گے۔ ہم نے چاہے اللہ کے رسول کو دیکھا یا نہیں دیکھا، ہم نے قبر کو نہیں دیکھا، ہم نے حشر کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ سب کچھ ہونا ہے۔ اسی کا نام تو ایمان ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں بغیر دیکھی ہوئی چیزوں کو ماننا۔ الذین یؤمنون بالغیب، چھپی ہوئی باتیں ہیں، ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ سب باتیں صحیح ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی۔ قرآن صفت بیان کرا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے قبر کے منظر کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں عذاب ہے بد کردار کے لیے، قبر میں سانپ اور بچھو ہیں، قبر میں فرشتوں کی سزا ہے، قبر میں فرشتے ماریں گے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات فرمائی۔ ہم نے قبر کے بعد کے مناظر کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے جہنم نہیں دیکھی، ہم نے جنت کی نعمتیں نہیں دیکھی، جہنم کی آگ نہیں دیکھی، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ سب سچ ہیں،
اس لیے کہ دنیا کا سب سے سچا ترین انسان نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز کا انکار کر سکتے ہیں، ہم اس بات کا انکار کر سکتے ہیں کہ ابھی رات نہیں دن ہے، ابھی ستارے نہیں سورج نکلا ہوا ہے، لیکن قسم خدا کی ایک مسلمان کبھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی نعوذ باللہ وہ غلط، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہ ہونا ہے، ہماری سمجھ میں آوے یا نہ آوے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں آپ کی عقل میں وہ بات آوے یا نہ آئے، آپ نے دیکھی یا نہیں دیکھی، آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو معراج پر بلایا، مکہ مکرمہ میں آپ ہیں، اللہ میاں نے آپ کا انتظام کیا کہ آپ راتوں رات فلسطین گئے مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے اللہ نے ایک خاص سواری کے ذریعے اپنے پاس بلایا، جنت کی سیر کی، جہنم کا منظر دیکھا، اللہ سے ملاقات کی، ساتوں آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں رہی، ساتوں آسمان دیکھے، اللہ کا عرش دیکھا، اور راتوں رات واپس آ گئے۔ قرآن نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ قرآن اسی منظر کو بیان کر رہا ہے۔ صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند لوگوں سے کہا بھئی میں رات یہاں سے معراج کر کے آیا ہوں، یہاں سے فلسطین، پھر فلسطین سے اللہ نے مجھے اوپر اٹھایا۔ بالکل نئے نئے ہیں، لوگوں نے ٹھٹا مارا، مذاق اڑائی، اور اس وقت حضرت صدیق اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ ایک کافر پیغمبر کافر حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ابو بکر اب تو ہماری بات مان لو۔ کہا کیا؟ کہا کہ اب ہماری بات مان لو، ہم کہتے تھے کہ محمد نعوذ باللہ غلط ہے، آج صحیح نکلا۔ کیسے؟ کہ اب تو وہ یہ بھی دعویٰ کرنے لگا ہے کہ یہاں سے فلسطین گئے ہم لوگ، پھر وہاں سے پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ساتواں، عرش تک میں جا کر آیا ہوں، جنت دیکھ کر آیا ہوں، جہنم دیکھ کر آیا ہوں، اور ابو بکر تعجب اس بات پر ہے کہ سب ایک رات میں کر کے آیا۔ ابو بکر تمہیں تو معلوم ہے ہم فلسطین جاتے ہیں سواریوں سے، گھوڑے اور اونٹ دوڑتے رہتے ہیں، ہم کتنے زمانے میں پہنچتے ہیں فلسطین؟ 1 مہینہ ہمیں نہیں لگتا؟ لگے بالکل 1 مہینہ لگتا ہے، تو تمہارا ساتھی تو راتوں رات چلا گیا، اب تو ہماری بات مانو کہ محمد نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا یہ حضور نے بات کہی ہے؟ کہا ہاں آپ کے ساتھی محمد یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ تم جھوٹے ہو سکتے ہو، ابھی دن نہیں رات کہہ سکتا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات کہی ہے تو بالکل صحیح ہے۔ کیسے گئے یہ وہ اور ان کا اللہ جانے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لائے ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ پورا مکہ مخالف ہے، کوئی مسلمان بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ میں، ابھی نیا اسلام پھیل رہا ہے، اور پورے مکہ آپ کی مخالفت پر اترا ہوا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، لیکن ابو بکر ان حالات میں بھی کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو بالکل صحیح کہی ہے۔ کیوں؟ ہم تو ہوتے تو کہتے یار دیکھتے، انتظار کرتے کہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں گئے ہوں گے، تو میں بھی ہاں گئے ہوں گے، اور اگر مولوی صاحب نے کہا نہیں ایسا کوئی ہوتا ہے کیا، دوسرے نے ایسا کوئی، تو جب سب نے کہا کہ ایسا کوئی ہوتا ہے کہ ہم نے بھی کہا ایسا کوئی ہوتا ہے کیا؟ نہیں، وہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق، ان کا نام صدیق نہیں تھا، ابو بکر نام تھا۔ صدیق نام ہوا اسی وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس وقت سچا کہا جب اس روح زمین پر آپ کی بات کو کوئی سچا کہنے والا نہیں تھا۔ اس وقت میں ابو بکر نے آپ کی تصدیق کی۔ اللہ نے کہا ابو بکر تم میرے حبیب کی تصدیق کرتے ہو، ہم پوری دنیا میں قیامت کی صبح تک آنے والے بچے کی زبان پر تیری سچائی کے نغمے گوا دیں گے۔ کوئی تیری برائی بھی کرے گا
تو وہ یہ کہے گا پہلے صدیق کہے گا. تجھے کوئی جھوٹا کہے گا تب بھی تجھے پہلے سچا کہنا پڑے گا، اس لیے کہ صدیق کے معنی ہوتے ہیں سچا. اگر کوئی یوں کہے کہ صدیق جھوٹ ہے تو وہ خود پہلے صدیق کہہ رہا ہے، مطلب سچا. اب کوئی یہ کہے کہ سچا جھوٹا ہے، اب کیا کہیں گے کہ اسکرو لوز ہے، سچا جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی سچا جھوٹے کیسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس حال میں کہ آپ کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں تھا، نہ آپ نے یہ منظر دیکھا، بغیر دیکھا اس پر آپ ایمان لائے. اسی کو کہتے ہیں ایمان لانا. آج ہماری سمجھ میں آوے یا نہ آوے، ہماری بات یہ سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سچے ہیں. آپ نے جو کہہ دیا وہ سچا ہے. اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے قبر میں جلنا پڑے گا تو یہ بالکل صحیح اور سچی بات ہے کہ بے نمازی کو قبر میں جلنا ہوگا. ہم نے چاہے قبر کی آگ نہیں دیکھی، لیکن ہمارا ایمان ہے یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے رسول نے یہ حکم فرمایا ہے بالکل صحیح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم مدت میں اپنے صحابہ کی ایسی تعلیم فرمائی کہ ہر صحابی کامل مکمل اتم مسلمان. آپ کا ادنا سے ادنا صحابی بھی آپ کی ہر بات کو ہر موقع پر سچا اور صحیح کہا، چاہے سمجھ میں آوے یا نہ آوے. ہم فضائل کی تعلیم کرتے ہیں، فضائل کی تعلیم میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. مثال کے طور پر کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو درخت دیں گے وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور اتنے لمبے گھنے سائے دار درخت ہوں گے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر چل کر سوار ہو جاوے اور دوڑتا رہے، 1000 سال تک دوڑے تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. لیکن آج کے دور میں اس بات کو سمجھانا بہت مشکل نہیں رہا، بہت آسان ہے. میں اس کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں، غور سے سنیے گا. آج ہمارے ہر ایک کے پاس فون ہے، اور فون کے ایک رام ہوتی متعین، اس کی کیپیسٹی، اس کی میموری کی کیپیسٹی متعین ہوتی ہے کہ 1.5 GB ہے، یہ 2 GB ہے، یہ جو ہے اس سے زیادہ اس کی حیثیت ہے. مجھے بتاؤ اگر ایک 1.5 GB میموری میں 2 GB میموری کا مواد ڈالا جائے گا تو وہ میموری کام کرے گی؟ کیا ہوگا؟ فون ہینگ ہو جائے گا، فون گرم ہو جائے گا، فون کام کرنا چھوڑ دے گا. کیوں؟ کہ اس میموری میں اس سے زیادہ مواد ڈال دیا. اس میموری کی حیثیت اور طاقت اتنی نہیں ہے کہ اس بوجھ کو اٹھا سکے وہ، اس لیے اس نے کیا ہے سارا کام کرنا بند کر دیا. اسی طریقے سے اللہ نے ہمارے کھوپڑے میں جو میموری رکھی ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے. اس کی حیثیت صرف آسمان اور زمین کے بیچ کی چیزوں کی. آسمان اور زمین کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے اسی تک محدود ہے. اس سے زیادہ اگر یہ میموری سوچنے پر آئے گی تو سر درد ہو جائے گا. کیسے؟ جیسے کوئی انسان یہ سوچنے لگے کہ یار نیچے ایک زمین ہے، اس کے نیچے اور زمین ہے اور زمین ہے، 7 زمین ہے، لیکن بعد میں کیا ہے؟ کوئی کہے بعد میں پانی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ بھئی اس کے بعد دھات ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ بھئی یہ ہے وہ ہے. لیکن سوال کرنے والا کہہ رہا اس کے بعد آخر کچھ تو ہوگا. اب ایک آدمی 5 منٹ اگر اس پر سوچتا ہے تو اس کا کھوپڑا گرم ہو جائے گا. آپ دیکھیے گا اس کا سر درد ہونے لگ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی میموری پر اس سے زیادہ وزن ڈال رہا ہے جتنی اس کی حیثیت ہے. سمجھ میں نہیں آئے گی بات. کیوں؟ کہ اس کی میموری، اس کے دماغ کی حیثیت زمین و آسمان کے بیچ کی چیزوں کو سوچنے میں ہے، اسی تک کام کرے گی. آسمان سے اوپر میموری چلی گئی، دماغ کام کرنا بند، دماغ درد ہو جائے گا، سر درد ہونے لگ جائے گا، اور بسا اوقات زیادہ سوچے گا تو پاگل بھی ہو جائے گا. پھر اس کو ہاسپٹل میں لے جانا پڑے گا. کیوں؟
اس لیے کہ اس کی میموری کی جو حیثیت اور طاقت ہے اس سے زیادہ زور اس نے ڈالا ہے. تو یہ غیب کی باتیں اس میموری میں نہیں آنی ہیں. اللہ ہے، بتاؤ اللہ سے پہلے کون تھا؟ اگر کوئی یہ پوچھنے لگے تو اللہ سے پہلے کچھ تو ہوگا. سوچو 2 منٹ تنہائی میں جا کر، تمہارا سر نہ درد ہو تو مجھے کہنا، سر درد ہونے لگ جائے گا. ٹھیک اسی طریقے سے زمین اور آسمان کے اوپر اور نیچے کیا ہے، کس طرح ہے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہماری حیثیت نہیں ہے اس بات کو جاننے کی. اللہ نے کہہ دیا کہ اس دنیا سے مرنے کے بعد تمہیں نہ موت آئے گی، تو اب اس بات کو ماننا ہے کہ موت نہیں آئے گی. کتنے زندہ رہیں گے، کیسے رہیں گے، کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے یہ فضائل اور اللہ کے جو وعدے ہیں ان کو اپنی اس میموری سے کبھی چیک مت کرنا. اگر اس میموری سے چیک کرنے پر آؤ گے تو ایمان سے ہاتھ دھو ڈالو گے. کیوں؟ اس لیے کہ زمین و آسمان، بھائی زمین اور آسمان کے بیچ میں کوئی ایسا درخت نہیں ہے جس کا سایہ اتنا ہو کہ ایک آدمی 10 منٹ چلے اور اس سائے سے نہ نکل سکے. کوئی درخت شاید ایسا نہیں ہوگا. تو اب یہ میموری اتنا ہی سوچے گی کہ اس سے بڑا درخت نہیں ہوتا. اب اگر 1000 سال کی مسافت والے درخت کے بارے میں سوچنے پر بیٹھ جائیں تو پھر دماغ میں کچرا آ جائے گا، ہینگ ہو جائے گا، دماغ خراب ہو جائے گا. اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے اور وعید، نیک اعمال پر جو وعدے ہیں اس پر بھی میرا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا وہ صحیح ہے. اور غلط کام کرنے پر جو سزا اور وعید ہے اس پر بھی میرا ایمان ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے کہا وہ بالکل صحیح اور سچی بات ہے. اس بات کا نام ہے ایمان. ہم نے کچھ نہیں دیکھا لیکن اس بات کو مان لینا یہ ایمان ہے. جیسے صحابہ نے اس بات کو مان لیا. اور صحابہ نے کیسا مانا؟ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور ایسے رہے کہ وہ آتی دنیا تک کے لیے کیا بن گئے؟ مثال بن گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، حضرت عمر جب حاکم اور خلیفہ بنے تو اپنے اوپر ملامت کرتے تھے اور کہتے تھے عمر تو کیا تھا، تیری کیا حیثیت تھی، تیرا باپ خطاب تجھے اس بات پر مارتا تھا کہ 8-10 اونٹنیاں تجھ سے نہیں سنبھالی جاتی ہیں. اے عمر، یہ کس چیز نے تجھے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بنایا ہے اور 22 لاکھ مربع میل کی زمین پر تو نظام کو سنبھال رہا ہے، یہ کس کی وجہ سے سنبھال رہا ہے؟ تجھ سے تو 12 اونٹنیاں نہیں سنبھل رہی تھی. کون کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب. اور حضرت عمر ابن خطاب ایک ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی ہر چیز پر حکومت تھی. ہوائیں ان کی حکومت کی تھی، پانی ان کی حکومت کے نیچے کام کرتا تھا، زمین ان کی حکومت کے نیچے کام کرتی تھی. آپ کہیں گے کوئی دلیل دیجئے. میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، آپ سنیے. دریائے فرات کا نام سنا ہے؟ دریائے فرات، دریائے نیل، دجلہ، یہ سب ہے. تو دریائے نیل غالباً یہ بہتا تھا تو بہتا رہتا تھا، لیکن جب بند ہو جاتا تھا تو پھر یہ نہیں بہتا تھا. کسی نوجوان دوشیزہ کا اس میں خون کیا جاتا تھا تو اس خون کی وجہ سے یہ دریا بہتا تھا. جب اسلامی حکومت قائم ہوئی اور اسلامی حکومت کے حدود وہاں تک پہنچے تو غالباً حضرت مصعب یا کوئی دوسرے صحابی تھے وہاں کے حاکم بنے. اور انہوں نے لوگ ان کے پاس آئے، ان صحابی کے پاس جو اس علاقے کے حاکم تھے، اور شکایت کی کہ ہمارے یہاں پانی کی بڑی کمی ہے، پانی کی بڑی کمی ہے. تو کہا بھئی یہاں کوئی دریا نہیں ہے، ندی نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ دریا ہے، لیکن یہ دریا بہتا تو بہتا ہے، لیکن جب بند ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ہمیں ایک نوجوان بچی کو مارنا پڑتا ہے، اس کا خون اس دریا کو پلانا پڑتا ہے، تب یہ دریا بہتا ہے. بہت عجیب بات بتا رہے ہیں آپ لوگ. انہوں نے خط لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حاکم نے
اپنے خلیفہ کو مدینہ منورہ، اور خط میں یہ لکھا کہ یہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے اس طرح کی ایک شکایت کی کہ یہ دریا ہے، یہ جو ہے بند ہو جاتا ہے تو پھر کسی نوجوان دوشیزہ کا اس میں خون بہانا پڑتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھا اور ایک پرچی لی اور ایک پرچی لکھی اور اس کو بند کر دیا، ایک دوسری پرچی لی اور وہ لکھی، اور جو قاصد تھا اس سے کہا یہ آپ نے اپنے حاکم کو دے دینا، اور دوسری پرچی کے بارے میں کہا کہ یہ پرچی دریا میں ڈال دینا۔ ٹھیک ہے، وہ قاصد آیا اور انہوں نے دونوں پرچیاں اپنے حاکم کو تھما دی، کہا کہ امیر المومنین نے یہ دو پرچیاں دی ہیں، کہا کہ یہ پرچی سمندر میں ڈال دینا اور یہ پرچی حاکم کو دے دینا۔ جب حاکم کی پرچی تھی انہوں نے کھول کر دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے پرچی تم سمندر میں یہ کہہ کر ڈالنا کہ اے دریا تم اللہ کی مخلوق ہو، تم اللہ کی مخلوق ہو، اور اللہ نے جس کام کے لیے تجھے پیدا کیا ہے اس کام کو تو کر، جس کام کے لیے مجھے پیدا کیا ہے اس کام کو میں کر رہا ہوں، خبردار اگر اپنے کام میں کوئی کوتاہی کی تو پھر عمر اس وقت خلیفہ ہے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر اور تاریخ کا حصہ ہے یہ واقعہ، اور جن لوگوں نے دریائے نیل دیکھا ہے وہ خوب اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ قاصد آیا، ہمیں حاکم نے وہ پرچی سمندر میں ڈال دی، دریا میں سوکھا تھا، دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر میں پانی بہنے لگا، اور اتنا بہا اتنا بہا اتنا بہا کہ آج تک وہ دریا بہ رہا ہے۔ کسی کو شک ہو اس بات میں تو وہ جا کر وہ دریا دیکھ سکتا ہے کہ عمر کی پرچی سے آج بھی وہ دریا بہ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ طاقت کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ ایمان کیسے نصیب ہوا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کا اثر تھا، کہ یہ تھا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے آپ کو اللہ کا بنایا، تب اللہ رب العزت نے آپ کو یہ بنایا کہ ہر چیز آپ کا کہنا مان رہی ہے۔ آپ کہیں گے چلو پانی کی دلیل تو آ گئی، زمین کی دلیل بھی دیجئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر غالباً احد پہاڑ کی طرف چند صحابہ کے ساتھ زمین پر بیٹھے، دیکھا کہ زمین ہلنے لگی، جھٹکے آئے حکم کے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے ہاتھ میں کوڑا تھا، کوڑا لیا اور اس زمین پر یوں مارا اور کہنے لگے زمین میں نے کون سا تیرے اوپر کرپشن کر دیا، کون سی بدعنوانی کر دی، کون سا کام ہے جو میں نے خلاف سنت کیا، کون سا حکم ہے جو میں نے قرآن اور حدیث کے خلاف دیا جو تیری جرأت کہ عمر کی حکومت میں تو ہل رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کوڑے کا مارنا تھا کہ زمین اس طرح خاموش ہو گئی جیسے کبھی ہلی نہیں۔ یہ طاقت حضرت عمر کے پاس کہاں سے آئی؟ آپ کہیں گے کہ ہواؤں پر طاقت کی دلیل دیجئے۔ آپ نے خوب سنا ہوگا حضرت عمر کا واقعہ کہ ایک وفد آپ نے دشمن سے مقابلے کے لیے بھیجا، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور وہاں سے کئی 100 میل دور آپ کا لشکر لڑ رہا ہے۔ دشمنوں نے سازش کی اور اس قافلے مسلمانوں کی جماعت کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک پہاڑ تھا ساریۃ الجبل، جبل پہاڑ تھا، ساریہ ان کا نام تھا، اے ساریہ۔ صحابی جو قیادت کر رہے تھے اس وفد کی، اس کا نام تھا ساریہ۔ حضرت عمر مدینہ میں ہیں، میلوں دور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین خطبہ دیتے دیتے رکے اور کہنے لگے یا ساریہ الجبل الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، دشمن ادھر سے آ رہا ہے۔ آپ کی آواز ہواؤں نے فوراً حضرت ساریہ کو پہنچائی اور ساریہ نے فوراً ایک کمک تیار کر کے کہا کہ پہاڑ کے اوپر تیار ہو جاؤ، ادھر سے دشمن آ رہا ہے۔ بعد میں لوگوں نے کہا امیر المومنین
تم تو جمعہ پڑھا رہے تھے، یہ بعد میں ساریہ کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے کہ ہماری جماعت کو دشمنوں نے گھیر لیا تھا، اللہ نے وہ منظر میرے سامنے کیا تو میں نے ساریہ کو یہیں سے پکارا اور ہوا کو حکم دیا کہ ہوا یہ میرا حکم ساریہ تک پہنچاؤ ورنہ قیامت کے دن تمہاری گرفت ہوگی۔ ہوا نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور یہ وہاں تک پہنچا دی۔ یہ ایمان کس درسگاہ سے ان کے دلوں میں زندہ ہوا؟ یہ ایمان کیسے پیدا ہوا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پیدا ہوا۔ بعد میں جب وقت واپس آیا تو صحابہ نے کہا کہ حضرت عمر کی آواز تم تک پہنچی تھی؟ حضرت ساریہ نے کہا ہاں ہاں، ایسا لگ رہا تھا جیسے عمر پیچھے ہی کھڑے پکار رہے ہیں، اور کہا کہ پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کو۔ ہم نے دیکھا تو واقعتاً پہاڑ کی طرف سے لشکر ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ایک دفعہ شاہ قیصر کسرا تو ختم ہو چکا تھا، کسرا بھی بعد میں ختم ہو گیا تھا۔ شاہ کسرا نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کو کچھ ہدیہ بھیجا، ایک قاصد کو بھیجا کچھ لے کر۔ وہ قاصد آیا مدینہ کسرا کا وقت، ظاہر سی بات ہے اس وقت میں کسرا سپر پاور تھا، جس طرح آج امریکہ سپر پاور ہے۔ اگر امریکہ کا وقت سرکاری وقت یہاں آ جائے کتنی احترام کیا جائے گا اس کا۔ اس وقت میں کسرا کا ایک صاحب آئے کسرا کے بادشاہ کی طرف سے، کس کے پاس؟ امیر المومنین کے پاس۔ کہنے لگے کہ مجھے جو ہے شاہ کسرا نے بھیجا ہے۔ مدینے میں آ کر پوچھنے لگے کہ تمہارا سردار کہاں ہے؟ حضرت صحابہ موجود تھے، صحابہ نے کہا مسلمانوں کا کوئی سردار نہیں ہوتا ہے، تو کہ تم اپنے آقا کو کیا کہتے ہو، بادشاہ کو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے ہم تو امیر المومنین کہتے ہیں۔ کہاں ہے آپ کا امیر المومنین؟ اس وقت میں مسجد نبوی کی توسیع کا کام چل رہا تھا، چھوٹی تھی بڑھا رہے تھے، تو وہاں گارا جو صحابہ کی مختلف ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی، کوئی صحابی چنائی کر رہا ہے، کوئی مسالہ لے جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی اینٹیں لا رہا ہے، ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کی ڈیوٹی گارا بھگونے کی تھی۔ کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، سپر پاور اس کے سامنے جھکتا ہے، اور چند دن کے بعد سپر پاور رہتا بھی نہیں ہے، وہ سپر پاور یہ حکومت بن جاتی ہے۔ تو اس قاصد کے ذہن میں ہوگا کہ بادشاہ کہیں محل میں بیٹھا ہوگا، 8-10 لوگ دائیں بائیں ہوں گے، پولیس ہوگی، سیکیورٹی ہوگی، ان سب سے مجھے گزرنا پڑے گا۔ ایک صحابی نے کہا دیکھو وہ شخص جو گارے میں کھڑا ہے پانی ڈال رہا ہے وہی ہمارے امیر المومنین ہے۔ تو انہوں نے کہا تو مذاق کرتے ہو میرے ساتھ؟ تمہارا امیر المومنین ہے کہ ملازم مزدور ہے؟ کہنے لگا ہمارے امیر المومنین ایسے ہی ہیں، وہی ہے عمر ابن خطاب۔ یہ گیا حضرت عمر ابن خطاب سے کہنے لگا کہ میں شاہ کسرا کی طرف سے آیا۔ کہا کہ مرحبا، بھلے آئے، کیا حکم ہے؟ کہنے لگے کہ شاہ کسرا نے آپ کو انعام دیا ہے۔ تو کیا انعام؟ کہا کہ ایک تو میرے پاس میں خوبصورت نوجوان باندی دی، اور یہ کہا ہے کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین سے جا کر کہنا کہ یہ انعام صرف آپ کے لیے بہت خوبصورت باندی ہے، یہ آپ اپنی ملکیت میں اس کو رکھیں۔ تو کہ اچھا اور کیا انعام ہے؟ تو کہنے لگے کہ ایک عطر کی شیشی دی ہے، اور یہ عطر اتنا مہکتا ہے کہ اس کی خوشبو اگر تم استعمال کرو گے تو مہینوں تک اس کی خوشبو زائل نہیں ہوگی۔ عمر ابن خطاب نے کہا بہت بہتر، اور کیا ہے؟ کہنے لگے کہ شاہ کسرا نے ایک زہر کی شیشی دی ہے، اور کہا ہے کہ امیر المومنین سے کہنا کہ امیر المومنین مدینے کے اوپر جب کوئی دشمن چڑھائی کرے حملہ تو تم کچھ مت کرنا، اس زہر کی 4-5 بوندیں ادھر ڈال دینا، تو اس کی وجہ سے جو ہوا جائے گی اس ہوا سے تمہارا دشمن پورا کا پورا وہیں مر جائے گا۔ تو امیر المومنین کا اچھا یہ بات ہے۔ امیر المومنین صحابہ کام کر رہے تھے، کوئی ادھر کوئی ادھر،
کہا ارے بھائی کوئی تم میں سے بغیر نکاح کا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا اللہ اے امیر المومنین میرا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، نکاح کرو گے؟ جی نکاح کروں گا، آ جاؤ۔ وہیں گارے میں کھڑے ہیں، ایجاب و قبول ہوا، خطبہ پڑھا اور کہا اپنی بیوی کو لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے انعام۔ وہ قاصد کہنے لگا امیر المومنین کیا غضب کر رہے ہو، بادشاہ نے اسپیشل آپ کے لیے بھیجی ہے۔ کہا کہ یہاں سبھی اسپیشل ہے، یہاں کوئی نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و یاس، نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی بندہ نواز۔ کہا اور کیا؟ کہنے لگے کہ یہ عطر ہے۔ کہا اس کا کیا کرنا ہے؟ کہ اس کو آپ استعمال کریں، بہت قیمتی عطر ہے، بادشاہ نے بھیجا۔ آپ نے لیا اور اس کی شیشی کھولی اور پورے گارے میں گرا دیا اور پھینک دیے لوگ۔ کہا اور کیا ہے؟ کہنے لگے یہ زہر ہے، اور بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ تمہارا دشمن جس طرف سے آئے ادھر اس کو بکھیر دینا، 2-4 قطرے، اس کی زہریلی ہوا دشمن کی ناک میں جائے گی اور اس کو وہیں مار دے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، بڑے جلالی آتے ہیں، اور کہنے لگے دو مجھے وہ چیز دی، اس کا ڈھکن کھولا اور گٹ 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 3-4 گھونٹ میں پی لیا، اور کہا یہ تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ کے علاوہ مارنے کی طاقت ہوتی ہے؟ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ جب تک نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی، یہ عطر کیا یہ زہر کیا کوئی چیز کسی کو ہلاک نہیں کر سکتی۔ یہ کر کے انہوں نے پوری پی لی، وہ ایک دم گھبرا گیا، قاصد ڈرنے لگا، کہا امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن دیکھا کہ امیر المومنین جیسے پہلے کام کر رہے تھے بعد میں بھی ویسا کا ویسا کام کر رہے تھے۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آیا، اور کوئی لمبی صحبت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں صحابہ پر ایسی محنت کی کہ علاقہ فتح ہو گئے، اور دنیا کے جانور، جنگلات کے جانور، وحشی درندے بھی آپ کی بات ماننے پر آ گئے۔ یہ اصل میں اس ایمان پر محنت کا نتیجہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی محنت کیسے کی آپ کو اندازہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک اس کی محنت کی، 40 سال تک آپ نے ایسی زندگی گزاری کہ مکہ میں پوچھ لیا جاتا کہ بتاؤ سب سے زیادہ امانت دار آدمی کون ہے، تو سب کہتے کہ محمد بن عبداللہ۔ کہہ دیا جاتا بتاؤ اس وقت عرب میں سچا انسان کون ہے، پورے عرب میں سب سے سچا انسان کون ہے، تو کہتے کہ محمد بن عبداللہ۔ کہتے کہ ایسا کون ہے جس کے پاس ہم امانتیں رکھ سکتے ہیں، تو سب لوگ کہتے محمد بن عبداللہ۔ یعنی 40 سال کے عرصے میں کوئی ایک بندہ بھی پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والا نہیں تھا۔ پورے 40 سال کے عرصے میں ایک آدمی بھی آپ کی سچائی میں شک کرنے والا نہیں تھا۔ آپ نے 40 سال اس طرح محنت کی، اس طرح تجارت کی، ایسے اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کیے کہ پورا عرب آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ آپ جو بات کہتے آپ کی بات کو نہیں ٹالا جاتا۔ 40 سال ایسے گزارے، اور جب 40 سال پورے ہو گئے اللہ نے کہا محمد جس محنت کی 40 سال تک محنت کی ہے اب ذرا لوگوں کو پیغام بھی تو دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھے اور لوگوں سے کہا اے لوگوں، میں اگر تم سے یوں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک دشمن آ رہا ہے اور وہ آنن فانن تم پر حملہ کر دے گا اور تھوڑی ہی دیر میں تمہارے مکان دکان ملیا میٹ کر دے، کیا تم مجھے سچا کہو گے کہ جھوٹا؟ سارے کے سارے مکہ والے وہاں بیٹھے تھے، سب نے کہا ہے محمد آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا،
آج تک ہم نے آپ کی امانت داری میں خیانت داری نہیں دیکھی، آج تک ہم نے آپ کو غلط روش پر نہیں دیکھا، تو آج ہم کیسے کہہ دیں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح اور سچی بات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوچ لو میں جو کہہ رہا ہوں، کہا پورے عرب میں آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اقرار کروایا مکہ والوں سے۔ جب مکہ والوں نے اقرار کر لیا تو آپ نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اے لوگو، اس وقت ہمارے پیچھے ایک شیطان کا قافلہ ہے اور وہ ہمارے اوپر حملے کیے ہوا ہے۔ ایک کام کر لو، قولو، کہہ دو لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی مت مانو، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ نہ جانو، اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیماری دینے والا نہیں، اس لیے ان سب بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کر لو، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک منٹ کے لیے پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا، یہ کیا کہہ رہا؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ آپ کے سگا چچا ہیں ابو لہب، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، محمد نعوذ باللہ تیرا ناس ہو، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا کہ تو اپنی بہکی پھسلی باتیں ہمیں بتائے؟ دیکھیے 40 سال میں آپ کو کسی نے جھوٹا نہیں کہا، 40 سال میں کسی نے آپ کو غلط نہیں کہا، لیکن جیسے ہی آپ نے اللہ کو اللہ کے بندوں کی طرف بلانے کی بات کہی، آپ کے گھر سے مخالفت ہو گئی، آپ کے سگے چچا نے مخالفت شروع کر دی اور کہنے لگے یہ غلط۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتانا تھا کہ دین کے کام میں رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو قبول کرنا چاہیے۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، ابو لہب نے آپ کو پریشان کرنے کی جو کمی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میلہ لگتا تھا وہاں پر، میلے کے اندر آپ جا رہے ہیں ایک آدمی کے پاس اور کہہ رہے ہیں بھائی لا الہ الا اللہ کہہ لے، اللہ کو ایک مان لے، اللہ کو اپنا رازق مان لے، تو یہ آپ کے پیچھے تھا اور کہتا تھا اے لوگو یہ میرا بھتیجا ہے اور میں اس کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، اس کی باتوں میں مت آنا، اس کے پاس دماغ نہیں ہے، یہ پاگل باتیں کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ایک بچہ جس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، پاؤں چلنے لگتا ہے، ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے، دادا تربیت کرنے لگتے ہیں کہ دادے کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ نے نہ باپ کا سایہ دیکھا نہ لمبی عمر میں ماں کا سایہ دیکھا، آپ کی کوئی جو ہے پکش لینے والا نہیں ہے، ایک یتیم بچہ ہے، ایک یتیم بچہ ہے جس سے باپ کی محبت کیا ہوتی ہے نہیں دیکھی، ماں کی محبت کیا ہوتی ہے نہیں دیکھی، مخالفت دیکھی، اپنائیت نہیں دیکھی، بیگانہ پن دیکھا، لوگوں نے مخالفت کی، فٹ بال کی جگہ استعمال کیا، سگا چچا میلے میں کہہ رہا ہے یہ پاگل ہے۔ اندازہ لگاؤ ایک بچہ جس کا کوئی نہ ہو، جس کا کوئی نہ ہو، اس کے گھر والے یہ کہتے ہو کہ یہ غلط ہے، آپ اندازہ لگائیے اس بچے کے دل پر سے کیا گزری ہوگی۔ گھر میں کوئی مخالفت کرے بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بازار میں، میلوں میں، ٹھیلوں میں آپ کے چچا، آپ کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں، آپ پھر بھی چلتے رہتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ اسی ابو لہب کی بیوی آپ چلتے ہوتے تھے، جنگل میں جاتی اور
کانٹے اٹھا کر لاتی اور اپنے اوپر ڈھو کر لاتی اور جس راستے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اس راستے میں بچھاتی تھی۔ کیا غلطی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ صرف یہی کہ اللہ کو ایک مانو۔ اس بات کی تائید و تصدیق آپ کی سگی چچی ہوتی ہے، آپ کو پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ طائف جاتے ہیں، طائف گئے اور طائف میں جا کر آپ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے آئے۔ طائف آپ کا ننھال ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی۔ وہاں کے اوباش اور بدماش قسم کے لوگوں نے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور کہہ دیا کہ محمد پر پتھر برساؤ۔ ایک اکیلے محمد ہیں۔ غلطی یہ ہے کہ اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاتے ہیں، دعوت اس بات کی چلاتے ہیں کہ یہ لوگوں چوری مت کرو، زنا مت کرو، غلط روش پر مت چلو، اللہ کو ایک مان لو اور اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دلوں میں بٹھا لو۔ یہی تو قصور تھا۔ لکھا ہے کہ جب لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے تو پتھر سے خون نکلنے لگا، تو جلدی جلدی آپ اپنے خون کو مل رہے ہیں اپنے بدن پر۔ کہنے لگے، فرشتہ آیا، کہنے لگا محمد اپنے خون کو کیوں مل رہے ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ جس زمین کے اوپر جس نبی کا خون بہ جاتا ہے اس زمین کو اللہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، زمین میں بھوکم آتا ہے، ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس زمین کے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے اوپر پتھر برسانے والے تباہ و برباد ہو جائیں، یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لے کر آئے گی۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، پتھر برسا رہے ہیں۔ ہم جیسا ہوتا تو کہتا کہ نہیں ان پر سزا آنی چاہیے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ پتھر برسانے والوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنا خون زمین پر گرنے سے بچا رہے ہیں۔ کیوں؟ حضرت جبرائیل آتے ہیں، محمد اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ محمد، اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ محمد تم چاہو تو ان طائف کے اوباش اور بدماش قسم کے لوگوں کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں دبا دوں، تبن کر دوں، کچل دوں ان کو۔ کہا نہیں، ایسا نہیں کرو، یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لے کر آئیں گی۔ یہ محبت ہم نے جا کر دیکھے ہیں وہ پہاڑ۔ تم بھی جو حج عمرہ کرنے کے لیے جاؤ، دیکھ کر آنا کیسا ڈراؤنا منظر ہے، کیسا خوفناک منظر ہے، کتنی بلندی اور اونچائیوں پر وہاں کی پہاڑیاں ہیں کہ گاڑی کا چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشن اور اسی دعوت کے لیے پیدل راستہ طے کر رہے ہیں۔ یہ قربانی کیوں دی جا رہی ہے؟ ایک ایک وقت میں آپ کی دو بیٹیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں، شعب ابی طالب میں آپ کو بند کر دیا جاتا ہے، مکہ کے لوگ بائیکاٹ کر دیتے ہیں، جو مسلمان ہوئے ہیں ان سے کوئی کھانا پینا نہیں کرے گا۔ مکہ والوں نے آپ کو نکال دیا، ہر جگہ آپ کا بائیکاٹ ہو رہا۔ کیوں؟ اس محنت کو بچانے کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے۔ اور رسول اللہ وہاں سے فارغ ہو کر آپ عتبہ کے باغ میں گئے، انگوروں کا باغ تھا، آج بھی وہ باغ اپنی حالت پر باقی ہے۔ عتبہ دشمن تھا، آپ کی دعوت نہیں مانی، لیکن انسانیت کے ناطے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت ظلم ہوا ہے، اس نے پناہ دی۔ تو میرے بھائیوں، اس دین کو جس کو ہم آج بہت ہلکے میں لیتے ہیں، قسم خدا کی اس کے لیے بڑے خون بہے، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، اور قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا یہ۔ حضرت سمیہ آ کر یہ پوچھے گی کہ جس دین کے لیے میں نے اپنے 2 ٹکڑے کروا دیے، تم نے کیا کیا؟ مذاق بنا کے رکھا تھا اس دن۔ میرے بھائی، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو قبر میں جانا ہے۔ آپ انداز کیجئے کہ آج سے 50 سال پہلے جس زمین پر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کون تھا؟ کوئی نہیں۔ کون تھا ہم میں سے یہاں؟ اور یہ بھی غور کیجئے کہ آنے والے 50 سال بعد ہم میں سے کون رہے گا؟
ہے کوئی مائی کا لال جو یہ کہہ سکے کہ میں یہاں رہوں گا؟ یہ دنیا کی حقیقت ہے. نہ 50 سال پہلے کوئی تھا ہم میں سے، نہ آنے والے 50 سال بعد یہاں کوئی رہے گا. پھر ایسی بے وفا دنیا کے پیچھے کیوں ہم اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ اس لیے موت کا استحضار رہنا چاہیے، صحابہ کی قربانیوں کا استحضار رہنا چاہیے کہ صحابہ نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کر اس دین کو ہم تک پہنچایا. صحابہ کے نوجوان بچوں کے کیا جذبات ہوا کرتے تھے. آج ہمارا نوجوان کیا چوراہوں کو آباد کیے ہوئے نہیں ہے؟ ڈانس اور مجرے کی محفلوں میں نہیں جاتے؟ نشہ نہیں کرتے؟ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں آج کل؟ اس دنیا میں کون سا جرم رہ گیا جو ہم نے نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، اب اللہ کو راضی کر لو. بڑا پرفتن دور ہے، بڑا خطرناک وقت چل رہا ہے. اللہ بھی ناراض ہے اور یہاں بسنے والے لوگ بھی ناراض ہیں. یہاں اس لیے پٹائی ہو رہی ہے کہ مسلمان ہیں، وہاں اس لیے پٹائی ہوگی کہ مسلمان نہیں ہیں. دنیا میں اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، اللہ کے یہاں اس لیے مارے جائیں گے کہ مسلمان نہیں تھے. نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کہیں ایک کے تو بنے. دنیا کو برباد کر دو، آخرت آباد ہو جاوے. سستا سودا ہے، مہنگا نہیں ہے یہ سستا، بہت سستا ہے یہ سودا. اپنا ایمان بچا لو، چاہے دنیا پوری ہماری لٹ جاوے. آج ہم نے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے مکان بنا لیا ہے، چلنے کے لیے گاڑی ہے، زندگی گزارنے کے لیے بچے ہیں. لیکن مجھے یہ بتاؤ، کیا پل صراط سے گزرنے کے لیے 4 ویلر کا انتظام کر لیا ہم نے؟ کیا جنت میں ہم نے رہنے کے لیے اپنا مکان بنا لیا؟ جہنم اور آگ سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے لیے ایسی روم تیار کر لیے؟ یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، بہت کم رہنا ہے یہاں پر. کتنا اس زندگی کے مقابلے میں اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں. مجھے یوں بتاؤ کہ اگر ایک آدمی تمہاری بستی میں دوسری بستی کا کوئی آدمی تمہاری بستی میں آئے اور یوں کہے کہ مجھے یہاں آج رات رکنا ہے، اس ایک رات کے لیے وہ مکان بنا رہا ہے، گارا اور اینٹیں ڈھو رہا ہے، بہت مہنگا اور قیمتی مکان بنا رہا ہے. کیوں؟ اس کو ایک رات یہاں رہنا ہے. لیکن اگلی بستی میں اس کو 1 سال رہنا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تو میں نے بہت اچھا مکان بنانا ہے، جس بستی میں مجھے 1 سال رہنا، کیا وہاں میں نے مکان بنا لیا؟ نہیں، وہاں تو ایسے رہ لوں گا چھپر کے نیچے. اگر کوئی انسان 1 رات کے لیے اس بستی میں قیمتی پلاٹ خرید کر قیمتی مکان بناوے، جسے یہاں 1 رات رہنا ہے، 2 رات رہنا ہے، لیکن جسے 1 سال اگلی بستی میں رہنا ہے، وہاں کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہاں تو رہ لوں گا، چھپر کے نیچے گزار لوں گا. آپ کیا کہیں گے کہ مولانا کی اسکرو کیا ہے؟ لوز ہے. ارے پاگل، جسے 1 رات رہنا ہے، جہاں تو اتنا لاؤ جھاؤ کر رہا ہے، اتنا لمبا چوڑا مکان بنا رہا ہے، اور جہاں 1 سال رہنا ہے وہاں کچھ نہیں بنا رہا ہے، تو پاگل کہیں گے نہیں کہیں گے؟ بتاؤ، جس دنیا میں ہمیں 1-2 رات رہنا ہے، وہاں ہم نے مکان بنا لیے، وہاں ہم نے پلاٹ خرید لیے، وہاں ہم نے 4 ویلر خرید لی، وہاں ہم نے بہت کچھ تعیش کا سامان رکھ لیا. لیکن کیا ہمیں ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے؟ وہاں کے لیے ہم نے انتظام کر لیے؟ نہیں کیے. اس لیے میرے بھائیوں، اب جو کچھ زندگی گزر گئی، اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ زندگی ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزاریں. جتنی زندگی ہماری گزر گئی اللہ معاف کرے. ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم نے دنیا کا ہر ہنر سیکھا، دنیا کا ہر فن سیکھا، سالوں سال ہاسٹلوں میں رہے، گھر سے دور رہے، پردیس میں رہے کہ کچھ سیکھ لیں. اب اس بات کی محنت کرنی ہے کہ اب ہمیں دین سیکھنے کے لیے اپنا وقت نکالنا ہے. کوئی تیار؟
جو دین سیکھنے کے لیے کہ میں انشاءاللہ العزیز دین سیکھنے کے لیے جتنا وقت مانگا جائے گا میں تیار ہوں. ہے کوئی؟ ہاں، جو جماعتیں ہیں وہ بھی کھڑی ہو جائے. اللہ کے راستے میں باتیں بہت ہوئی ہے، بات لمبی بھی کی جا سکتی ہے، اصل محنت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کون کون ہے. نیت کرو، ارادہ کرو انشاءاللہ. ہمت کرو ساتھی، ایک ساتھی بیچ میں دین سیکھنا ہے. دین کو سیکھنے کے لیے چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا. دین کی صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی لگائی، ہمیشہ کی اپنے مکانوں کو چھوڑ کر اسی دین کو سیکھنے کے لیے ہمیں کچھ دنوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. ہمت کرنے والا انشاءاللہ کہ نگر میں اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے تیار ہو. جماعت کا کہنا وہ مجمع میں سے بھی کچھ مجمع سے ہوگا تو ساتھی جو اللہ ساتو زمین ساتو آسمان کا نظام جو چلا رہا ہے وہی اللہ میرا گھر کا نظام چلائے گا، وہی اللہ اپنی دکان کا نظام چلائے گا. بتاؤ ساتھی کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ. ہمت کر کے بتاؤ، اللہ لگا دیں گے انشاءاللہ. ساتھی 4 مہینے کے لیے ہوگا انشاءاللہ. ابھی ساتھی نئے پیچھے سے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ آسان کریں گے انشاءاللہ. کچھ پیسوں کے لیے 3 سال کے لیے سعودی عرب چلے جاتے ہیں ہم. کچھ ایسا آرام کی زندگی کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. آج اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مدد کے لیے ہم اللہ کے راستے میں صرف 4 مہینے کے لیے جا رہا ہے. بتاؤ ساتھی ہمت کر کے انشاءاللہ جو اللہ ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر کھلایا ہے، پرورش کی ہے، وہی اللہ دنیا میں ہماری پرورش کر رہا ہے، وہی اللہ ہمیں دنیا میں کھلا رہا ہے. اسی اللہ کے لیے ہمیں جانا ہے. ہمت کر کے بتاؤ انشاءاللہ. اپنے گھر سے بتاؤ، خود نہیں جا سکتے، میرے گھر سے ساتھی آئے گا انشاءاللہ. اس طرح سے بتاؤ. اتنا بڑا مجمع آیا ہے، کیا مشکل ہے 4-10 جماعتیں بن جاویں. ساتھی 4 مہینے کی ہمت نہیں کر رہے، سب نیت کریں انشاءاللہ. 4 مہینے سارے ساتھی لگائیں گے انشاءاللہ، اور لگوائے گا اللہ انشاءاللہ. سارے ساتھی نیت کریں. ابھی نگر 40 دن کے لیے بتا دیں انشاءاللہ. زیادہ ہمت نہیں ہو رہی ہماری تو 40 دن کے لیے بتا دیں. اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، اللہ انہیں حج و بیعتہ نصیب فرمائے، اللہ ان کے جان مال میں ان کے داروں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی نسلوں میں حافظ قرآن پیدا فرمائے، عالم دین پیدا فرمائے. اور بتاؤ ساتھی ہمت کرو انشاءاللہ. بتاؤ ساتھی 40 دن کے لیے بتاؤ. ہمت میں مردہ مدد خدا. جب بندہ ہمت کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد کے لیے ساتھ ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کی تسکین کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کی تسکین کرو.
अपने अपनी मस्जिदों की जो जिम्मेदार साथी है वो खड़े होकर अपने साथियों की तस्वीर करे और पहले ये कहे इंशाल्लाह मैं भी तैयार हूं, मेरे साथ में चलो। भाई साथी जा रहे हो थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, थोड़ा हमारा साथ दे। इसी कहने सुनने से एक भी साथी अल्लाह के रास्ते में निकल गया तो इंशाल्लाह जितना वो सीख कर आएगा, उसकी नमाज से होगी, कलमा सीख कर आएगा, उसका हमें भी सवाब मिलेगा। कई साथी बहुत कम नाम मिल पाए हैं। जो कुछ अभी हमने बात की वो कोई खेती थी, अब खेती कटाई का वक्त आया तो बहुत कम लोग। नकद साथी बताए इंशाअल्लाह। देखिए हमें दीन सीखने के लिए निकला, अपनी आखिरत बनाने के लिए, दुनिया के लिए बहुत कुछ किया। नकद साथी खड़े होंगे, हम इंशाअल्लाह वजीज चिल्ला लगाएंगे। भाई मस्जिदवार जमात के जो साथी हैं वो अपने दाएं बाएं देखें अपने साथियों में से जिनका चिल्ला पूरा हो गया है वो अपने चिल्ले की फिक्र करें। अच्छा भाई रमजान से कौन कौन है? कोई अभी रमजान से इंशाल्लाह हम पक्के नहीं कहेंगे। रमजान से निकलने वाले साथी है, हम रमजान में एक चिल्ला देंगे 20 मार्च से 20 मार्च से कौन कौन पे बहुत लेंगे? अभी नकद थोड़ा ही है, 20 मार्च से कौन तैयार है? रमजान के मुबारक मुक़द्दस महीना अगर चिल्ले में जो साथी खड़े हैं वो खड़े रहे, जो साथी खड़े हुए हैं वो खड़े रहे, नाम लिखे भैया 20 मार्च से नाम लिखे और साथी खड़े हो 20 मार्च से। वो देखो हाँ उनका उधर एक साथ और खड़े हुए हैं माशाल्लाह। देखिए अल्लाह के लिए निकलना है, दीन सीखने के लिए निकलना है। अभी नकद नहीं, 20 मार्च से। भाई साथी उठे नहीं, बैठे रहे अपनी जगह पर, दुआ हो रही है। असल पूरे जोड़ का असल अभी मक्स है, ये खात्मे का एतबार होता है। कोई साथी ना जाए, उठे भी नहीं, बैठ जाए, चलने वाले साथी बैठ जाए। भाई 20 मार्च से बहुत कम, अभी तो बहुत कम नाम आए माशाल्लाह। मोहम्मद आसिफ और साथी खड़े हो गए माशाल्लाह। देखिए उधर से और साहब खड़े हुए, उनका भी नाम लिखिए। अच्छा भाई दुआ कर लीजिए, जो साथी बैठे हो, जो चल रहे हो बैठ जाए, दुआ होगी और उसके बाद अज़ान होगी, फिर नमाज होगी। दुआ के लिए बैठ जाए। देखिए भाई माशाल्लाह आप दिन से सुबह से बात सुन रहे हैं, आवाज नहीं करें भाई, बच्चे बिल्कुल आवाज नहीं करें, चुपचाप बैठ जाए। देखिए 2-3 बातें जिनका हमें अहद करना है। एक तो ये कि हम अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ज़माने पहले मुझे एक बूढ़ी औरत ने कहा था कि बेटा ये बात तुम कहना कि मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद करेगा। और अगर मस्जिदें वीरान रही तो फिर हमारे घर भी आबाद नहीं रहेंगे, वो भी वीरान हो जाएंगे। इसलिए हर साथी अपनी मस्जिद को आबाद करे, 5 वक्ता नमाजी बने। देखिए नमाज इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, कोई छुटकारा नहीं। एक बात, इसलिए हर साथी इरादा करेंगे इंशाअल्लाह हम नमाज के पाबंद बनेंगे, अपनी मस्जिद को आबाद करेंगे। दूसरी एक अहम और ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने यहाँ शादी ब्याह चाहे कोई सा भी मौका होगा, हम इंशाअल्लाह सुन्नत पर अमल करेंगे।
رسم اور رواج پر نہیں، وقت لگے گا۔ ایک حدیث ہے کہ جو آدمی ایسے زمانے میں ایک سنت کو زندہ کرے جب اس سنت کو مٹایا جا رہا ہو، لوگ جانتے نہیں اس سنت کے بارے میں، تو اس ایک سنت کو زندہ کرنے کے اجر میں اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر دے گی۔ اس لیے اپنے گھر میں، شادی بیاہ میں، موت و غم میں ہم سنتوں پر عمل کریں گے، رسم و رواج پر عمل نہیں کریں گے۔ تیسری ایک بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پر خاصا دھیان دیں گے۔ ہماری نیو جنریشن جو ہے، نئے بچے جو ہے، نئی نسل ہے، یہ بالکل بے مہار ہیں۔ موبائل اور بس یہ، آج ہم نے اپنی اولاد کو آگ میں دھکیل دیا، موبائل ہاتھ میں دے دیا ہے۔ ایک آدمی اپنے بچے کو آگ میں دھکیل کے رو رہا ہے کہ میرا بچہ بگڑ گیا، میرا بچہ جل رہا ہے، جل رہا ہے، تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی اپنے بچے کو کیوں آگ میں دھکیلا؟ آج ہم نے اپنی اولاد کو موبائل کی اس آگ میں دھکیل دیا۔ وہ بچہ موبائل میں کیا دیکھتا ہے اور اس کے دوست کون ہیں، اس کا وقت کہاں گزرنا ہے، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ میری اولاد کو، میری بچے یا بچیاں، ان پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ کڑی نگاہ رکھے، ورنہ یہ اپنی آخرت ضرور تباہ کرے گا، ہمارا بڑھاپا بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے اپنی اولاد پر خوب توجہ دیں، اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ یہاں آپ کے علماء ہوں گے، ائمہ ہوں گے، ان کے پاس بھیجیں۔ اور ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کی نمازیں صحیح نہیں ہیں، جو ہے دعائیں نہیں آتی ہیں ان کو، وہ پہلی فرصت میں اپنی نماز سیکھنے کی کوشش، بہترین راستہ تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہو، وہاں جو ماحول ہوتا ہے اس ماحول میں جو چیز سیکھنے کو ملتی ہے وہ اور کہیں نہیں۔ لیکن جن ساتھیوں نے چلے میں بھی نکلے، نہیں سیکھا، وہ اپنے امام صاحب کے پاس ضرور وقت دے، اپنے امام کو ایک وقت میں بیٹھے اور ان سے کچھ سیکھیں۔ اسی طرح ہم مرد حضرات تو مسجد میں آج آئے دین کی بات سن لی، جمعے میں آئے دین کی بات سن لی، جوڑ میں گئے دین کی بات سن لی، جو ہے اجتماع میں گئے، جلسے میں گئے دین کی۔ ہمارے گھر میں ایک اور مخلوق رہتی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں، وہ کہاں جا کر دین سیکھیں گی؟ وہ نہ کسی جلسے میں جاتی ہیں، نہ جمعے میں آتی ہیں، نہ کوئی دینی پروگرام میں جاتی ہیں، وہ گھر میں رہتی ہے، صبح سے شام تک ہمارے کام کاج میں لگی رہتی ہے، کپڑے دھوئے، یہ کیا وہ کیا۔ اس لیے بزرگوں اپنی گھروں کی تعلیم کو زندہ کرو۔ گھر میں بچے پڑے ہوئے ہیں، ان سے کہو کہ بیٹا تعلیم کر، گھر میں بچیاں ہیں، ان سے کہو گھروں کی تعلیم کر۔ گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو عشاء کی نماز کے بعد مولوی صاحب سے کہو کہ مولوی صاحب مجھے 2 حدیثیں سنا دیں۔ مولوی صاحب آپ کو 2 حدیثیں سنا دیں گے، یہی 2 حدیث آپ گھر میں سب کو جمع کرو اور ان کو سنا دو۔ گھر میں عورتوں کی تربیت ضروری، جب تک عورتوں میں تعلیم اور دین نہیں آئے گا، ہمارا دین باہر ہے، گھر کے اندر ہمارا دین نہیں ہے۔ مرد اگر دیندار بنتا ہے تو اپنی ذات کا فائدہ کرتا ہے، لیکن عورت اگر دیندار بنتی ہے تو خاندان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہماری مائیں پڑھی لکھی ہوں گی، ہماری مائیں دیندار ہوں گی، تو ان کی گود میں پلنے والے بچے دیندار ہوں گے، ان کی گودوں سے جنم لینے والے بچے علماء ہوں گے، حافظ ہوں گے، محدث ہوں گے۔ لیکن جب ہماری گھر کی مائیں اور بہنیں بے دین ہوئی تو ہماری نسلوں میں ڈاکو اور چور پیدا ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماؤں میں اور بچیوں میں، عورتوں میں دین نہیں ہے۔ اس لیے اپنی عورتوں میں دینداری لانا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، بس میں بات پوری کر رہا ہوں، کہ ہماری عورتوں نے ہمیں کتنا فارغ کر دیا ہے۔ صبح کا ناشتہ کسی نے بنایا ہم میں سے؟ کون بنا کے دیتا ہے؟ عورت دیتی ہے۔ ہمارے کپڑے کون دھوتا ہے؟ ہمارے گھر کی حفاظت کون کرتی ہے؟ گھر میں ہمارے بکریاں ہوں گی، ان کی خیر خبر کون رکھتا ہے؟ یہ سب کون کرتا ہے؟ عورتیں۔ اچھا بتاؤ، اگر ہم میں سے ہر ایک کو یہ فکر ہوتی کہ یار ابھی شام کا کھانا مجھے بنانا ہے، پھر بچوں کو کھلانا ہے، تو کیا اتنا بڑا مجمع ہے اس مسجد میں آ جاتا؟ ابھی نہیں آتا۔ کیوں؟ اسے اپنے گھر کی فکر۔ تو جب عورتوں نے ہمیں اتنے سارے کاموں سے بے خبر، بے فکر کر دیا ہے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جو باتیں ہم یہاں سیکھیں اپنی عورتوں کو سکھائیں، عورتوں میں دینداری لائیں۔ عورتوں میں دینداری ہوگی، نسلوں میں دینداری ہوگی۔ مردوں کی دینداری گھر سے باہر ہے۔
اس لیے اپنے گھروں کی تعلیم کو زندہ کریں. دعا کریں اللہ تعالیٰ نے ہم جو کچھ باتیں کہنے کی توفیق دی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل وسلم على روح محمد في الأرواح وصل وسلم على قلب محمد في القلوب وصل وسلم على جسد محمد في الأجساد وصل وسلم على قبر سيدنا محمد في القبور. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اے اللہ جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، وہ برا ٹھکانہ ہے. اے اللہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے مولا کریم ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما. اللہ دین کی جو باتیں کہی ہیں یا سنی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب ذوالجلال ہماری مغفرت فرما. اے مولا کریم ہماری ہر شر سے حفاظت فرما. مولا کریم ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. مولا دنیا میں ہر مصیبت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جب تک تو زندہ رکھے ایمان کی زندگی عطا فرما. ایمان پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. اے مولا جب موت کا وقت آ جائے تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد ہو اور روح نکلتی ہو ایسا منظر عطا فرما. اے مولا کریم خاتمہ بالخیر نصیب فرما. مولا کلمے والی موت نصیب فرما. مولا نیک لوگوں کی موت نصیب فرما. اے الہ العالمین قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے ہماری حفاظت فرما. قبر کی تنہائی سے حفاظت فرما. قبر کے خوفناک مناظر سے حفاظت فرما. اے اللہ قبر میں فرشتوں کی مار سے حفاظت فرما. اے مولا کریم قبر میں فرشتوں کی مار سے حفاظت فرما. اے مولا جہنم سے ہمیں محفوظ رکھ، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ. یقیناً بڑے کمزور کوتا ہیں. اے مولا کریم تو ہر طرح کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. مولا تو راضی ہو جا، تیری رضا کا پروانہ دے دے. اے اللہ تیری رضا کا پروانہ دے دے. اے اللہ تیری رضا کا پروانہ دے دے. اے مولا کریم ہماری نئی نسل کی حفاظت فرما. ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما. ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. ہمارے بڑے اور بوڑھوں کی حفاظت فرما. ہماری عورتوں کی حفاظت فرما. ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما. اے مولا کریم ہدایت کی ہوا چلا دے. اے اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے. اے اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے. اے مولا کریم یہاں مل بیٹھنا ہمارا قبول فرما. دین کی جو محنت کر رہے ہیں مولا ان کی محنتوں کو قبول فرما. اے مولا جو دین کی محنت کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما. محنت کرنے والوں کی عمر میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما. مولا علماء کی حفاظت فرما. اے مولا کریم بزرگوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. ہم تیرا عذاب سہنے کی سکت نہیں رکھتے. اے اللہ تو معاف کر دے. اے اللہ تو معاف کر دے. جو کچھ ہم نے مانگا ہے یا بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے اللہ ہم نے تو کچھ نہیں، نہ دل میں درد ہے نہ سوز جگر ہے، رٹی رٹائی چند باتیں مانگی ہیں. اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما. اے مولا اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اے مولا ہماری اس دعا کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ. نماز کا ٹائم کتنا رکھا؟ کتنا ٹائم رہا؟ 20 10 منٹ. جماعت 8:10 پر ہوگی.